السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین بھائی نے سوال کیا ہے کہ کیا آدمی جب نیند سے بیدار ہو تو بیدار ہونے کے بعد اس نے اگر وضو کرنا ہو تو کیا وضو کرنے سے پہلے استنجا کرنا لازم ہے کہ نہیں؟ حضرت سامعین ناظرین اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بوضوء، کسی کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی بشرطے کہ پہلے وہ وضو کر لے۔ یعنی وضو جو ہے وہ لازم ہے عبادت کے قبولیت کا، یعنی عبادت کرنے کے لیے اور بالخصوص نماز کے لیے انسان کو وضو کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح سے وضو کرنے سے پہلے استنجا جو ہے وہ بھی کیا جاتا ہے۔ بسا اوقات تو لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وضو اور استنجا کرنا یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، یعنی جب آپ وضو کرنے کا ارادہ کریں، وضو کرنے کے لیے جائیں تو اس سے پہلے آپ کو استنجا کرنا چاہیے۔ بعض یہ سمجھ لیتے ہیں، بعض یہ سمجھتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد وضو کرنا لازم ہے، یا اس طرح سے اگر یہ چیز کو ہم دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ پیشاب کر رہے تھے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے برتن میں پانی لیے ہوئے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا عمر کھڑے ہیں، کہا عمر یہ برتن میں کیا ہے؟ تو عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ پانی ہے آپ کے لیے تاکہ آپ وضو کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پیشاب کیا ہے، ہر پیشاب کے بعد، ہر استنجا کرنے کے بعد مجھے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو گویا کہ اس سے تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب آپ استنجا کرتے ہیں تو لازم نہیں کہ آپ اس کے بعد وضو کریں۔ اسی طرح سے وضو جب آپ کرتے ہیں تو وضو کرنے سے پہلے استنجا لازم کیوں ہوتا ہے؟ اگر انسان اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ اس کے جو راستے ہیں، جس کو حدیث میں کہا جاتا ہے کہ ما یخرج من السبیلین، کہ یہ دو راستے ہیں انسان کے جس سے پیشاب یا پیخانہ خارج ہونے کے امکان ہوتے ہیں، اگر پیخانہ خارج ہو جائے یا انسان کا پیشاب خارج ہو جائے تب تو اس کو استنجا کرنا لازم ہے۔ جب یہ چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، اس کی ہوا خارج ہو گئی، جب ہوا خارج ہوئی تو اس کو یہ محسوس ہو کہ اس کے ساتھ حد سے اکبر یعنی بڑی نجاست جو ہے وہ بھی نکلی ہو، تو اس صورت میں تو اس کے لیے استنجا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح سے اگر اس کو یہ محسوس ہو جائے کہ اس کے پیشاب کے قطرے نکلے ہوں تو اس صورت میں بھی استنجا کرنا ضروری ہے۔ اب رہی بات کہ اگر یہ چیز محسوس ہی نہ ہو، مثال کے طور پر ایک آدمی سو گیا، اس کو نیند آئی، رات گزاری، رات گزارنے کے بعد جب صبح اس نے نماز کے لیے یا ویسے کسی وجہ کی کسی ضرورت کے لیے اس نے وضو کرنا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ استنجا کرے، کیونکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں واقعہ بیان کرتے ہیں اپنا کہ وہ اپنی خالہ ام میمونہ کے گھر میں یعنی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب اس نے رات گزاری، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے گھر میں رات گزاری اور رات گزارنے کے بعد جب میں صبح اٹھا تو میں نے وضو کیا لیکن استنجا نہ کیا۔ بخاری کے اندر حدیث یہ موجود ہے۔ تو سیدنا ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، تو گویا کہ اس طرح سے اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہ حدیث ثابت کرتی ہے کہ جب انسان سو جائے، نیند سے جب بیدار ہو تو بیدار ہونے کے بعد جب وہ وضو کرتا ہے تو اس وضو سے پہلے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ استنجا اسی صورت میں ضروری ہے کہ جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے جو دونوں راستے ہیں یعنی پیخانہ یا پیشاب یا کوئی چیز نکل آئی جو نجاست کی صورت میں ہے، تو اس صورت میں ایسی پوزیشن ہوگی تو اس کو استنجا کرنا ضروری ہے۔ ادروائز رات گزارنے کے بعد صبح اٹھ کر اگر وضو کرے تو پہلے استنجا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام۔